السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ ہمارے فیض عالم صاحب ہیں، انگوٹھا چھاپ لاہور سے، یہ لاہور سے آئے ہیں تو یہ انگوٹھے لگا رہے ہیں۔ اچھا، فیض عالم صاحب نے 2 بریڈر جوڑے لیے ہیں، انہوں نے لے کے دیا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد افضل۔ اچھا، کہانی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ 2 بریڈر جوڑے، پہلے خرگوشوں کی ذرا ایکٹیویٹی دیکھے اور ایک خرگوش دیکھے جیسے آپ کو لگ گا جنگلی خرگوش ہے یہ، ٹھیک ہے جی نا۔ وزن اس کا 4 سے 5 کلو ایک خرگوش کا ہے، اور اتنے مست کو نر کے بھی چڑھے گا۔ یہ دیکھیں جی، یہ تو ہو گئی کوالٹی، اور پریگننٹ مادائیں ان کو دی ہیں، ٹھیک ہے۔ نروں کو ذرا قریب سے کوالٹی دیکھیں۔ اچھا، پریگننٹ مادائیں دی ہیں۔ اب یہ سیف اللہ صاحب میرے پاس پہلے آئے تھے لاہور سے، اور ان کو میں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا آپ خود اپنے رشتہ داروں کو میرے پاس کھینچ کے لاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں یار، ہم آگے چلے، رشتہ داروں کو چھوڑو۔ میں نے کہا آپ کا منہ میٹھا ہوگا نا تو خود کھینچ کے لے آئے گا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی پیر کے پاس جائے نا تو وہ پیر دم آپ کو کرتا ہے، اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو کل آپ کا چاچا ماما یا کوئی رشتہ دار ہوگا تو آپ اس کو بھی لے کے جائیں گے، یار فلانی جگہ بڑا اچھا پیر ہے، بڑا اچھا دم کرتا ہے، بتائیں گے نا۔ اور اگر کہیں سے آپ کو دھوکہ ملے گا، دکھ ملے گا، تو آپ خود تو بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے، کہیں گے میں تو پٹ گیا ہوں، تم بچو۔ تو یہ سیف اللہ صاحب کو میں نے چیلنج کیا تھا، میں نے کہا ایک دن آئے گا آپ کی کامیابی کے بعد کہ آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کھینچ کے لائیں گے۔ تو آج یہ ان کو کھینچ کے لے آئے ہیں۔ سیف اللہ صاحب کیوں لائے ہیں یہ گندے کام میں، کیوں پھنسایا ان کو؟ اچھا بزنس ہے، تسلیم کر لیا، اس لیے ان کو لے کے آئے ہو۔ اچھا، اب ان کو بھی میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ایک دن آئے گا نا، یہ بھی کسی کو لازمی لے کے آئیں گے، یہ دن یاد رکھنا، انشاءاللہ یہ لے کے آئیں گے جب ان کا منہ میٹھا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ خرگوش کا کاروبار بظاہر اس طرح گندگی ہے، یہ پیشاب، غلاظت، ٹھیک ہے، اس کا مال پیک ہو رہا ہے، لیکن جب اس کی پیمنٹ کی باری آتی ہے، اور اگر ہمیں کوئی 20 جوڑی بھی دیتا ہے تو 5,20,000 اس کی جیب میں ڈل جاتا ہے۔ 10 جوڑی بھی دیتا ہے نا، اگر ایک بندہ کہتا ہے یار 10 جوڑی ہر مہینے میں سیل کروں گا، باقی اپنا فارم بڑھاؤں گا اس طرح، تب بھی 26,000 کا ایک جوڑا لیتے ہیں، 2,60,000 اس کی جیب میں جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپے کون سا ادارہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے؟ کوئی ہے نہیں ہے نا۔ تو صرف یہ ہے نا بس، اور تو کچھ نہیں ہے کہ آپ کو یہ تانے ملیں گے کہ یہ پیشاب میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے فلانا ڈینا، اور تو ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ یہی ہے، آپ اس کے لیے حامی بھر لیں، یہ تانوں کے لیے قابو ہو جائیں، لوگ بولتے رہیں اور آپ پیشاب صاف کرتے رہو۔ پھر جب کہیں پہ ریسٹورنٹ میں باری آئے گی، وہ کھائیں گے سادہ گوشت یا دال اور آپ کھاؤ گے دمبے۔ وہ کہیں چیز دیکھیں گے تو قیمت پوچھیں گے اور آپ پرائس ٹیگ دیکھے بغیر پیمنٹ کرو گے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایسا کاروبار ہے کہ اس کا پیسہ نہ ختم ہونے والا پیسہ ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ اس میں بیچتے بھی جاؤ نہیں، یہ بڑھتے ہیں، 8-8 10-10 12-12 14-14 بچے دیتے ہیں، اور ایک جوڑا آپ سے 26,000 کا ہم خریدتے ہیں۔ تو یہ کاروبار کامیاب کاروبار ہے، اور یہ کمپنی جمی ریبٹ فارمنگ کمپنی پاکستان، آپ ذرا چیٹ جی پی ٹی پہ چیک کریں کہ جمی ریبٹ فارمنگ کمپنی کے بارے میں بتائیں۔ ابھی تو واٹس ایپ میں بھی ایک واٹس ایپ جو کھولو گے ادھر ایک چیز آ گئی ہے اے آئی کی، اس میں کلک کریں اور آسان الفاظ میں اردو میں لکھیں جمی ریبٹ فارمنگ کمپنی، تو چیٹ جی پی ٹی بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ ایشیا تو کیا پوری دنیا کی سب سے واحد بڑی کمپنی ہے جو آپ کو خرگوش دے کر ساری زندگی ان کے بچے واپس خریدنے کا ایگریمنٹ کرتی ہے۔ پوری دنیا میں یہ ایسی بڑی فیکٹری ہے، کمپنی ہے، کہ بظاہر تو ہمارا آپ کو فارم چھوٹا نظر آئے گا، یہاں پہ 2-3 ہزار پیس سے آپ کو نہیں ملیں گے، اور ایسے ایسے فارم بھی ہیں جہاں پہ 10-10 ہزار فارم ڈالے ہیں، لیکن وہ جس نے 10,000 فارم ڈالے ہیں وہ اسی کا فارم، اور ہمارے پاکستان میں 60,000 فارم ہیں، اور ایسی دنیا میں کوئی کمپنی نہیں ہے جس کے 60,000 ایگریمنٹ ممبر ہوں۔ ایسی دنیا میں کوئی کمپنی نہیں ہے جو خرگوش واپس خریدتی ہے، ایسی دنیا میں کوئی کمپنی نہیں ہے جو آپ کو زندہ چیز کی گارنٹی دیتی ہے۔ ہمارے خرگوش کی 12 سال گارنٹی ہے، ہر ایک دانے کی، بچے نہ دے، دودھ نہ پلائے، بانجھ نکلے، وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو ہم آپ کو ریپلیس کر کے دیتے ہیں۔ تو اس کمپنی کا کوئی مد مقابل اس کمپنی کے ٹکر کا ہے ہی نہیں۔ تو کچھ ناسمجھ بیوقوف لوگ برے کمنٹ بھی کرتے ہیں، بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے کہ یار یہ تو 500 روپے کا جوڑا مل جاتا ہے۔ بھائی یہ 500 والا جوڑا نہیں ہے، پہلی بات یہ بکرے جتنے بڑے بڑے خرگوش ہیں یہ گود میں بھی نہیں آتی، 5-5 6 کلو کا ایک ہے، ذرا وہ خرگوش کی تول لیں، اور بالفرض آپ نے ہم سے یہ خرگوش چوری کر لیے، چلو آپ سے خریدے گا کون؟ کوئی بھی نہیں خریدے گا۔
کیونکہ آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہے. تو ایگریمنٹ کے بغیر پھر اس خرگوش کا پھر بھی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے لوگ ہم سے پہلی بار زیادہ پیسے دے کر خرگوش لے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو اتنے زیادہ پیسے دے کر جاتے ہیں یہ ایگریمنٹ کی فیس ہے، خرگوشوں کی فیس نہیں ہے. یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. سمجھو آپ کو کاروبار ہم بیچ رہے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ایک دکان ہے، وہ دکان ٹوٹل اس میں سامان ہے ₹1,00,000 کا، وہ دکان دن کا 10,000 روپے کما رہی ہے. اب آپ اگر اس سوچ سے دیکھو کہ یار یہ تو ₹1,00,000 کا سامان، تو اس میں تو 30,000 کا سامان بھی نہیں ہے، میں ₹1,00,000 کی یہ دکان کیوں لے لوں؟ تو آپ نہیں لے سکتے. اگر آپ اس سوچ سے دیکھو گے کہ یار ₹1,00,000 انویسٹ کر کے اتنی بڑی دکان، یہ دکان 10,000 ڈیلی کا یا مہینے کا مجھے پرافٹ دے گی، پھر تو بڑے فائدے والی دکان ہے، پھر تو آپ فوراً لے لیں گے. سمجھ آ جائے گی. تو ہم کاروبار آپ کو دیتے ہیں، ہم خرگوش آپ کو نہیں دیتے. آپ یوں سمجھ لیں، اس لیے آپ کو خرگوش مہنگے دی جاتے ہیں. مزید آپ کو ہم سمجھاتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ جب بھی آپ مجھے میسج کریں گے تو آٹومیٹک آپ کو ہمارے واٹس ایپ کے چینل کا لنک آ جائے گا. اس کے اندر ساری ٹریننگ آپ نے سیکھنی ہے. یہ سب نے ٹریننگ سیکھی ہے، بنا ٹریننگ سیکھے تو یہ کام فالتو ہے. تو فیس بک میں جو پہلا کمنٹ ہے، اگر فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلا کمنٹ پڑھیں. اگر یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ڈسکرپشن دیکھیں. تو 0300294949 0300 294 94 اس پہ اپنا نام اور شہر کا نام بھیجیے، آٹومیٹکلی ہمارے واٹس ایپ کے چینل کا لنک آپ کو آ جائے گا. باقی گروپ بھی آ جائیں گے، تینوں جوائن کر لیں، ساری معلومات سیکھیں، اس کاروبار کو کریں. اور اگر آپ کو ہم پہ اعتبار نہ ہوا، آن لائن پیسے نہیں لگانا چاہتے، پیسے کھا لیں گے، ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے، یا آپ ادھر آ بھی نہیں سکتے، آن لائن اعتبار نہیں کرتے اور ادھر آ نہیں سکتے، تو پھر 3,000 روپے جیب میں ڈالو اور ہماری کسی برانچ کا وزٹ کرو. آپ کہاں جدھر بھی ہیں مجھے ادھر نیچے کمنٹ میں اپنے شہر کا نام لکھو. میں آپ ہی کے شہر میں، آپ کے گاؤں محلے میں ہو سکتا ہے کسی فارمر کا نمبر دے دوں، کیونکہ پاکستان میں 60,000 ہمارے فارم ہیں. ہر جگہ میں چھوٹے بڑے شہروں میں ہمارے فارم چل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ایک بندے نے کہا کہ بھائی آزاد کشمیر میں آپ کو کوئی فارم ہے ادھر دکھاؤ، پھر میں مانتا ہوں. میں نے اس کو ہزاروں نمبر دے دو، کہتا ہے یار بس کرو بس کرو. میں نے کہا نہیں، لو نمبر. اب وہ اس نے پہلے 10-15 بندوں کو فون کیا تو اس میں سے 2-3 اس کے محلے کے نکل آئے. کہتے ہیں مسجد کے پیچھے ہمارا گھر ہے. وہ کہتا ہے یار 3 سال سے ہمارے محلے میں بندہ بیٹھا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا. جب وہ ہسٹری پیچھے تو اس نے کہا میں تقریباً 22 لاکھ روپے کا مال سیل کر چکا ہوں. پھر اس نے بھی لے لی. تو ہر جگہ ہمارا فارم بھی ہے، لہٰذا واٹس ایپ پہ میسج کریں، آپ کو ساری معلومات دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ہاں ایک اچھا سا کمنٹ کریں، اس کو شیئر کریں یار، آگے کسی کا بھلا ہو جائے. جو 2 اینڈ والے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں وہ سپائر ہو جاتے ہیں. یہ شف اللہ صاحب لاہور سے، یہ سوال 1-2 لوگوں نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے کہا ویڈیو کے شکل میں سب کو بتا دیں. وہ فرما رہے ہیں کہ 8-10-12 بچے جتنے بھی آ گئے، اس میں سے میرے پاس یہ حادثہ ہوا تھا کہ اس میں سے 2 چھوٹے رہ گئے تھے اور وہ آخر میں مر بھی گئے. ایسا بہت کم ہوتا ہے، چوتھے دن وہ کوئی اکا دکا مادی نے دیے ہوں گے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. سمجھو 1000 مادیوں میں سے ایک مادی کا ایسا ہو جاتا ہے. اب پہلے آپ وہ چھوٹے جو رہ گئے اس کی وجہ بتاؤں یا پہلے وہ سوال بتاؤں کہ ان کو بھی بڑا کیسے کرنا ہے؟ ان کو بڑا کیسے کرنا ہے، وجہ نہ بتاؤں؟ وجہ تو ایک تو چھوٹے ہیں، دودھ نہیں پی سکتے. اچھا، پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ خرگوشوں کو اس طرح کا نیسٹ باکس دیتے ہیں یا پلاسٹک کی ٹوکری دیتے ہیں، تو آپ بھی آ جائیں ادھر سنیں. یا آپ پلاسٹک کی ٹوکری دیتے ہیں یا آپ نے نیسٹ باکس دیا ہے، جب مادی آتی ہے خرگوشوں کو، بچوں کو دودھ پلاتی ہے، تو مادی چونکہ جانور ہے اور دنیا میں سب سے بے وقوف ترین جانور خرگوش ہی ہے. بکری سے، کتی سے، بلی سے بچہ چھینو تو وہ آپ کے پیچھے بھاگتی ہے، اس سے بچہ اٹھاؤ تو آپ کو منہ دیکھتی رہے گی. کوئی اکا دکا فیمیل نہ مار جو معمولی پنجے مار دو. یہ تو اتنا جاہل جانور ہے کہ اس کو ابھی ادھر گھاس ڈالو، گھاس کھانے لگ جائے گی، بچے اتنے بلے سارے اٹھاؤ. تو یہ لاپرواہ جانور ہے. اب اس سے جو آپ نے پوچھا کہ بچے 2 چھوٹے رہ جاتے ہیں، میں اس سے بھی ایک قدم آگے گیا ہوں کہ آپ کو وجہ بتا رہا ہوں. اب اس سے بھی ایک قدم آگے میں جاتا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ خرگوشنی ہمیشہ ایک جگہ پہ دودھ پلاتی ہے، ایک جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے. اب کچھ بچے اکا دکا سائڈ پہ کونے میں چلے جاتے ہیں. خرگوشنی دن میں 2 سے 3 دفعہ دودھ پلاتی ہے.
وہ دیکھتی ہے کہ جس وقت اس کو انسان نہیں دیکھ رہے، کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، خاموشی ہے، وہ چھپکے سے چلی جاتی ہے اور جلدی جلدی 2 3 4 منٹ میں دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہے۔ نئے فارمر ہم سے کہتا ہے یار یہ مادی تو دوسرا دن ہے بچوں کے پاس جا ہی نہیں رہی، اور مادی کہتے ہیں کہ کب مجھ سے تو ہٹے گا کہ میں بچوں کو دودھ پلاؤں، وہ لوگوں کے سامنے نہیں پلاتی، تو وہ جلدی جلدی جاتی ہے کیونکہ اس کا نیچر سراغ میں خرگوش دینے بچے دینے کا ہوتا ہے، پھر بعد میں دفناتی ہے، تو وہ وہی عادت کرتی ہے کہ کوئی میرے بچوں کو دیکھ نہ لے، تو وہ جب اس طرح کھڑی ہو جاتی ہے کوئی اکا دکا بچے ادھر سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے مادی جب بچے پیدا کرتی ہے سب کو اکٹھا رکھتی ہے، اس لیے فارمر کہتے ہیں کہ جب مادی بچے دے تو آپ اس میں ایک کھڈا لگائیں ٹوکری میں، ادھر ہی بچوں کو ڈالیں بالوں میں، تو اس کو روزانہ دن میں 2 ٹائم دیکھا کریں۔ مادی جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو بچے 4 دانت مادی کے تھن میں ڈبو دیتے ہیں، دودھ پی رہے ہیں۔ اب مادی کا اپنا ٹائم آ رہا ہے 5 منٹ 3 منٹ کا، وہ دودھ پلانے کا ٹائم پورا ہو گیا، اب مادی چھلانگ لگا کے باہر نکلتی ہے، اس میں ساتھ 1 2 بچے چمٹے ہوئے ہیں، منہ لگا ہوا ہے دانت، وہ بھی نپل کے ساتھ سائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ اب کوئی عقل مند مادی بچوں کو پھر دھکے دے کے ادھر کر دیتے ہیں، ورنہ ہم فارمر کہتے ہیں کہ وہ بچے پھر آپ دے کر ادھر رکھا کرو۔ اب ایسا کیس ہو جاتا ہے کہ بچے سائڈ پہ آ گئے، دوبارہ جب مادی بچوں کو دودھ پلانے جاتی ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ادھر ہی کھڑی ہو گئی، جو پیچھے 8 بچے بچے ہیں یا 10 ہیں، 2 3 سائڈ پہ گئے، وہ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اب تیسرے ٹائم پہ جب مادی جائے گی پھر ادھر ہی بچوں کو دودھ پلائے گی، ان بچوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی، بھوک سے ناڈال ہوتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ دودھ ان کو ملتا ہے، تو اس طرح یا تو کچھ بچے مر جاتے ہیں یا کچھ بچے کمزور رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ جو بچے کمزور رہ جاتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دن میں 1 دفعہ دودھ پی لیتے ہیں یا 2 دن میں 1 دفعہ دودھ پی لیتے ہیں، پھر اس طرح لات مارتے اندر کرتے کرتے بچے اپنی جگہ پہ کبھی کبھی پہنچ بھی جاتے ہیں، تو وہ زندہ بچ جاتے ہیں لیکن کمزور ہوتے ہیں، یہ مین وجہ یہ تھی۔ اب ان کو ہم نے واپس ان کے برابر ایسے کرنا ہے کہ ان کو ہم بچوں کو صرف ان بچوں کو 2 ٹائم ہم نے ماں کا اکیلا اضافی دودھ پلانا ہے۔ جب سارے بچے دودھ پی لیں پھر آدھے گھنٹے بعد پھر آپ مادی کو پکڑ لیں، ان 2 ایسے لٹا لیں اور ان 2 بچوں کو اوپر چھوڑ دیں۔ آپ 4 سے 5 دن ان بچوں کو ڈبل دودھ پلائیں، جیسے باقی بچے دن میں 2 یا 3 ٹائم پی رہے ہیں، اور یہ آپ کے بچے جب 2 ٹائم اضافی آپ پلا رہے ہو، 2 ٹائم مادی پلا رہی ہے تو اس نے 4 ٹائم دودھ پی لیا، اور اگر مادی دن میں 3 ٹائم پلا رہی ہے، 2 ٹائم آپ نے پلا رہی ہے، تو اس کا ہو گیا 5 ٹائم کا دودھ، تو یہ بچے ان کے ساتھ برابر ہو جائے گے۔ مادی کے جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا اس کا سائز چھوٹا ہوگا، چاہے پیدائش میں ہو، کیونکہ اس کی بچے داری تو اتنی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ اب 2 بچوں سے 2 بچے ہوں گے تو بچے دانی بھری ہوگی، بڑے بڑے بچے نکلے ہوں گے پیدائش کے دن، 12 14 بچے ہوں گے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے پیدائش کے دن، تو اس طرح جتنے زیادہ بچے ہوں گے تو ان کو دودھ ہی اتنا کم ملتا ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، مہینہ خواری ہوتے ہیں، بعد میں تو گھاس پہ لگ جاتے ہیں، کسی مادی کا دودھ زیادہ بھی ہوتا ہے، جو بچے زیادہ دیتی مادی اس کا اکثر میں دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایسا کیس کبھی بھی کسی کے پاس آئے تو ان بچوں کو اضافی دودھ پلائے کریں۔ جزاک اللہ جا رہے ہیں ان کے، اور یہ فارم میں جانے کے منٹ لگے ہیں، دوسرے بھائی ادھر کی ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی بھی۔ اللہ حافظ۔ یہ لو جی، اچھا دوستو، پاکستان کے ہر شہر میں ہماری برانچ ہے، آپ جدھر کے بھی رہنے والے ہیں نا، آپ مجھے اپنا شہر کا نام بتائیں نیچے کمنٹ میں، تو آپ میں برانچ کا نمبر دیتا ہوں، آپ وہاں جا کر میرے برانچ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو جگہ جگہ ٹیلر موبلنگ یو فون زونگ وغیرہ کے ٹاور نظر آ رہے ہیں نا، اس طرح پاکستان کے ہر کونے کونے میں ہمارے فارم بنے ہوئے، جا کے وہاں ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 0300 294 94 94 مجھے واٹس ایپ پہ اپنا نام اور شہر کا نام بھیجیں، تو آپ کو ساری معلومات بھیج دوں گا، اور ادھر کمنٹ میں بھی آپ اپنے شہر کا نام لکھیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا فارم کدھر ہے؟ ہمارا مین فارم جو ہے وہ قلندر آباد ضلع بڑھ آباد میں ہے، جہاں میں خود بیٹھا ہوں۔